الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ آپ سب لوگ بھی میرے ساتھ محبت میں پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری ان تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ جو اپنے شوہر کی فرما بردار نہیں ہیں، اطاعت گزار نہیں ہیں، وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، ان احکامات کو ضرور سنیں، ہو سکتا ہے آپ کے کام آ جائے۔ شرح بخاری و مسلم میں ہے باب حقوق زن و شوہر۔ جو عورت جان بوجھ کر حقوق زوجیت ادا نہیں کرتی، اس کے اعمال صالحہ بھی اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے، اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز، روزہ، حتیٰ کہ صدقات و خیرات بھی اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے۔ ایسی عورت جو جان بوجھ کر اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، خاص طور پر اپنے شوہر کو نزدیک نہیں آنے دیتی، اس پر اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل لعنت فرماتے رہتے ہیں۔ اس کا وبال اس عورت کی اولاد پر پڑتا ہے، اس کے بچوں اور بچیوں کے رشتے نہیں آتے یا پھر رشتے ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کے کہنے کے باوجود انکار کرتی ہے، جب تک یہ عرصہ گزرتا رہتا ہے وہ مسلسل گناہ کی حالت میں رہتی ہے۔ اگر عورت کے انکار پر شوہر بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا گناہ بھی اس بدبخت عورت کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت کے انکار پر مرد زنا میں پڑ جاتا ہے تو اس کا گناہ بھی اسی بدبخت عورت پر ہوتا ہے، عورت کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جو عورت اپنا مطالبہ منوانے کے لیے شوہر کو قریب نہیں آنے دیتی، اللہ تعالیٰ اس کی ذہنی پریشانی بڑھا دیتے ہیں اور اس کو کہیں سکون میسر نہیں ہوتا۔ اگر عورت بہانہ بنا کر محض اپنی ضد کی وجہ سے اپنے شوہر سے ازدواجی تعلقات ختم کرتی ہے کہ بیماری ہے، مجھے فلاں مسئلہ ہے، مجھے فلاں مسئلہ ہے، آج سر میں درد ہے، آج تھکی ہوئی ہوں، آج کمزوری ہو گئی ہے، اگر ان قسم کے بہانے بنا لیتی ہے لیکن دوسرے کام بھی کرتی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اس عورت پر انہی بیماریوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جن کے وہ بہانے بناتی ہے۔ ناظرین و حضرات، ان باتوں پر ضرور غور کیجیے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی عالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔